واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں واہ رونقاں، اے رونقاں انہاں واسطے نے جڑے اپنے آپ نو تیاری کر کے داخل ہون گے. دوجے بندے واسطے کوئی رونقاں نہیں، اودے دل نو نہ سکون ملدا ہے اودے واسطے. جس طرح عام دن نے اس طرح اے رمضان دے دن نے، اور رمضان دے اندر تے زیادہ ہی انہی پا چھڑدے نے، زیادہ ہی گناہاں دا ارتکاب کردے نے. میرے بھائی جڑا گناہ عام دناں چ کرنا ہے دا جس طرح نیکیاں نال زیادہ ثواب ہے، اسی طرح گناہ دا بھی زیادہ جڑا ہے اودی سزا ہے. اس واسطے اپنے آپ نو ٹھیک کر لو اور رونقاں جڑیاں نے انہوں سمیٹ لو. واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں. واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں. ہوندی رب دی عام منادی ہے، آ جا گناہ کرنے والے گناہاں تو باز آ جا. اپنے جڑے گناہ نے چاہے لوگاں نے سامنے کرنا چاہے بشیدہ کرنا، ہوندی عام منادی ہے، ہوندی رب دی عام منادی ہے. کرو گناہاں دی بربادی ہے، کرو گناہاں دی بربادی ہے. رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، رتاں آ گئیاں ویلا آ گیا، ٹائم آ گیا، کڑیاں آ گئیاں. رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، رتاں آ گئیاں سجدے پین دیاں، رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں. واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں. اے کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومن تائیں چڑیاں نے. اے کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومن تائیں چڑیاں نہیں ہیں. پئیاں رحمتاں تمبو تان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں. جاگ بندیا رمضان مبارک، او جاگ بندیا رمضان مبارک. سر تیرے تے آیا اس لئی، تو کی اس دی خدمت لئی ہے سامان بنایا. مومن لئی رمضان مبارک. جڑا بندہ مومن ہوندا ہے نا، او دی جڑی خوشی دی انتہا ہوندی ہے. اور جڑا ہوندا ہے جدے دل دے اندر ایمان دی جڑی ہے نا، کلمہ بے شک پڑے ہے، جب تک وہ دے اندر ایمان دی جڑی حلاوت ہے، مٹھاس ہے، جوش ہے، ایمان دی جڑی ایک قوت ہے، وہ اگر نظر نہیں نہ آندی وہ دی ظاہری اعمال تو دا مومن ہونا رب نو وہ دا فائدہ کوئی نہیں. فرمایا مومن لئی رمضان مبارک، چن خوشی دا چڑھیا، بے سمجھا مجہولاں لئی آن سے آپا وڑیا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مومن جڑا بڑا ہی خوش ہوندا ہے، تیاریاں کردا ہے. اے مومن تو رکھ لے روزہ جو تینوں سمجھایا، اے مومن تو رکھ لے روزہ جو تینوں سمجھایا. سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیب آیا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات وهو يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى جو کوئی عمل کرے نیک کاموں میں سے صالح کاموں میں سے من ذکر او انثی چاہے مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ اس حال میں عمل کرے کہ وہ مومن ہو فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ پس یہی لوگ ہیں کہ وہ داخل ہوں گے جنت میں وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر کھجور کی گٹلی کے برابر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے، پالنے والا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد درود و سلام نبی محترم امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر پر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں نازل فرمائے۔ حسب معمول دعا کر لئیے، اے اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں مسجد دے اندر اول وقت دے اندر تشریف فرمانے، اے اللہ اپنی رحمت نل انہاں دیاں نیک حاجات پوریاں فرما، اے اللہ انہاں دیاں ضرورتاں اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما، اے اللہ اپنے گھر دا محتاج بنا، کسے اگے ہاتھ پھیلان تو کسے دے محتاجی تو اے اللہ دور فرما، اے اللہ جو مسلمان بیمار نے اللہ سبنو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ بے اولادانو اولاد عطا فرما، اے اللہ ملک پاکستان دے اندر امن و سکون پیدا فرما، دشمنانو ظالمانو اللہ تباہ و برباد فرما۔ حضرات محترم، شعبان المعظم دا مہینہ جو گزر رہا آج الحمدللہ 22 شعبان المعظم ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر شعبان دے مہینے دی کچھ فضیلت اس انداز نال میں تساں احباب دے سامنے عرض کیتی سی کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک دی تیاری، رمضان المبارک دا استقبال، رمضان المبارک دے مہینے نو جس انداز نال ویلکم کرن دا ایک پورا پروگرام بناندے سن، اس پروگرام دے اندر جو سب تو زیادہ میرے پاک پیغمبر دے عمل دا حصہ ہوندا سی اور روزے رکھنا ہوندا سی، اور سب تو زیادہ رمضان المبارک دے مہینے تو علاوہ اگر کسی مہینے دے اندر نبی علیہ السلام روزے رکھ دے وہ شعبان دا مہینہ ہے۔ حضرات اگر سلف صالحین نو دیکھا جائے اور نیک لوگاں دی عادات نو دیکھا جائے تو شعبان دے مہینے دے اندر اس قدر پرجوش ہوندے سن۔ دیکھو نا، عام ایک ساڈا رواج ہے، کسے دے گھر دے اندر کوئی مہمان آنا ہوئے، کسے دے گھر دے اندر اودا باہر تو غیر ملک تو کوئی بندہ، کوئی بائی، کسے دا باپ، کسے دا بیٹا، کسے دی بیٹی اگر اس نے آنا ہوئے، بے شک او خاندان دا ہی فرد ہوندہ ہے، او دے آن تو پہلے اطلاع ملتی ہے جی فلاں دن صاحب تشریف لے کے آ رہے نے، اس دے آن تو پہلا گھر دے اندر صفائیاں شروع ہو جاندیاں نے، گھر دے اندر کھانے پینے دا انتظام کیتا جاندہ ہے، گھر دے اندر ہر قسم دا او پروٹوکول مہیا کیتا جاندہ ہے کہ مہمان آئے، ساڈا بھائی آئے، بہن آئے، بیٹا آئے، باپ آئے، اگر آئے تو او خوش ہو کے ایتھے جدوں پاکستان دے اندر گھر دے اندر قدم رکھے او دا دل خوش ہو جائے۔ اور اس تو علاوہ اور کوئی بھی مہمان آ جائے، اسی اپنی بیٹھک نو ڈرائنگ روم نو بڑا اچھی طرح صاف ستھرا کرنے اپنی توفیق دے مطابق، اپنی حیثیت دے مطابق۔ میرے بھائی، میرے برادر، اے رب نے 12 مہینے دے اندر جو سب تو برکت والا، رحمت والا، عظمتاں والا، تعظیم والا، توقیر والا اور 12 مہینے دے اندر جس مہینے دے اندر سارے مہینے دی جو کمیاں بیشیاں نے انہوں نے پوریا کرنے والا مہینہ ہے،
اور رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک دا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس دے اندر نیکیاں دے جو اجر و ثواب نے اس قدر بڑھ جاندے نے، اس قدر بڑھ جاندے نے کہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، نفل پڑھو فرض دا ثواب ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا، 70 تو بڑھا کے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور رب چاہے جتنا مرضی وداندا جائے۔ اور جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر رب کائنات نے اسے ہی بات دی طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ اے ایمان والو، چاہے مرد ہوئے عورت ہوئے، اس دے اندر کوئی تخصیص نہیں۔ ہاں ایک بات خاص ہے، خاص کیے کہ مومن ہونا ضروری ہے، کلمہ گو ہونا ضروری ہے، مواحد ہونا ضروری ہے، نبی دا امتی ہونا ضروری ہے، سنت دا متبع ہونا ضروری ہے، اور شریعت دے مطابق عمل کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ جدوں اے شرط کسے بندے دے اندر موجود ہوئے، چاہے عورت ہوئے مرد ہوئے، اعلیٰ ہوئے ادنا ہوئے، غریب ہوئے امیر ہوئے، حکمران ہوئے رعایا ہوئے، کوئی طبقے دا کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ رب نے صرف مرد اور عورت دا دونوں دا ذکر کر کے سارے شعبیاں نو اس دے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، مسئلے الغور فرما لینا کہ اسی رمضان المبارک دا مہینہ بہت زیادہ قریب ہے، اور اللہ کے دعا بھی کر لی ہے، اللہ جس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا فرمایا کرتے سن، اے اللہ رجب دا چاند چڑھ گیا، اللہ رجب دے اندر بھی برکت پیدا فرما، اے اللہ شبان دے اندر بھی، اے اللہ سانو خیر و خیریت دے نال رمضان دے اندر پہنچا دے۔ اج میں گناہگار دعا کرنا ہے، اللہ رمضان المبارک تو اسی بالکل تھوڑے جے فاصلے تے کھڑے ہاں، 5-6 دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک دا آغاز ہو جائے گا۔ اے اللہ اپنی رحمت دے نال، صحت و تندرستی دے نال، اے اللہ پوری عافیت دے نال سانو رمضان المبارک دے مہینے دے اندر داخل فرما، اور سانو توفیق عطا فرما، صحت عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما کہ اللہ تیری رحمت دے نال اسی رمضان المبارک دے روزے بھی رکھ سکیے اور راتاں نو قیام بھی کر سکیے، اور رمضان المبارک دے مہینے دے اندر چھوٹے چھوٹے بھی نیک عمل جڑے نے، اے اللہ جو ساڑی نظر دے اندر کوئی قیمت نہیں رکھ دے، اللہ تیری نظر دے اندر او دی بڑی قدر و منزلت اور قیمت ہے۔ اے اللہ سانو او کرن دی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات کی اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جڑا بندہ چاہے مرد ہوئے عورت ہوئے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہاں مرد ہوئے عورت ہوئے، رب دے نزدیک سارے برابر نے۔ رب فرماندے نے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، رب دے نزدیک کوئی بھی اللہ تے ادنا کوئی نہیں، رب دے نزدیک کوئی بڑا تے چھوٹا کوئی نہیں، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا بندہ زیادہ متقی تے زیادہ پرہیزگار ہوئے گا، جڑا بندہ زیادہ صالح عمل کرنے والا ہوئے گا، جڑے بندے دے دل دے اندر زیادہ تقوی تے پرہیزگاری ہوئے گی، جدے عمل دے اندر زیادہ خلوص تے زیادہ اللہ دے نال لگا ہوئے گا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ
يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ہاں اگر بندہ مومن ضروری ہونا، ادا مومن ہونا، کلمہ گو ہونا، ایمان والا ہونا ضروری ہے. تسی دیکھیا ہوئے گا کافران دیاں بڑیاں NGOs جڑیاں نے لوگاں نو حفاظتی ٹھیکیاں دا انتظام کر کے دین دینے. اور لیڈی ڈیانا دیکھیے بڑے نیک عمل کر دی رہی، لوگاں واسطے بڑے عمل کر دی رہی. میں دیکھنا جنیاں بھی تنظیمہ پاکستان دے اندر کم کر رہی نے، فلاں جڑی تنظیم ہے انہیں سکول بنان واسطے فنڈ جاری کر دیتا. امریکہ دی فلاں تنظیم ہے انہیں حفاظتی ٹھیکیاں دا انتظام کر دیتا. فلاں تنظیم ہے انہیں فلاں علاقے دے اندر سڑکاں کوئی نہیں ہوتا انتظام کر چھڑیا. میرے بھائی میرے برادر ہے، سارے او عمل نے جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے ذریعے کرواندے رہے. مینوں یاد آیا ایک دن مدینے دیاں گلیاں دے اندر، مدینے دے ایک علاقے دے دور دراز علاقے دے اندر کچھ باہروں لوگ آ گئے، غیر مسلم لوگ آ گئے. مدینے دیاں گلیاں دے اندر وہ جڑا باہرلا علاقہ ہے جتے صحابہ دا زیادہ آن جان نہیں، دیکھ دیکھینے کہ راستے دے اندر روڑے پہ ہوئے نے، راستہ جڑا ہموار کوئی نہیں. آپس دے اندر کل بر کر دینے کہ لگ دے تے پیارے پیغمبر دے ساتھیاں دا گزر نہیں ہویا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ دے نبی دے ساتھی تو گزرے ہوں تے رستے دے اندر روڑے پہ ہوں. رستہ اس قسم دا ہوئے میرے بھائی میرے برادر میں عرض کر رہے ہیں نیک عمل جڑے نے اللہ دے نبی علیہ السلام منو دے توانو دس کے گئے نے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رستے دے وچوں رستہ صاف کر دیندا، رستے دے وچوں رکاوٹ ہٹا دیندا، رستے دے وچوں ایک روڑا جڑا ٹبا ہے انہوں ختم کر دیندا. فرمایا ظاہری طور تے کوئی مالدار نہیں، ظاہری طور تے اودے کول پیسہ کوئی نہیں، ظاہری طور تے اودے کول کوئی مال و دولت کوئی نہیں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے واسطے، لیکن جڑا بندہ رستہ صاف کر دیندا، رستے وچوں کوئی راہ رکاوٹ ہٹا دیندا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے رب دے نزدیک دا بھی صدقہ کرنے والیاں دے وچ نام لکھ دتا جاندا ہے. تو میں عرض کر رہا جڑا بندہ نیک عمل کردا ہے، صالح عمل کردا ہے، لیکن مومن ہونا ضروری ہے، کلمہ پڑھنے والا ہونا ضروری ہے. اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جڑا بندہ کلمہ گو ہوئے تے نیک عمل کرنے والا ہوئے، اللہ فرماندے نے اے لوگ جنت دے اندر داخل ہو جان گے، اے لوگ جنت دے اندر انہاں دے ٹکانے ہون گے. اے ہوئے لوگ نے جنہ دے جنت دے اندر رب نے محلات تیار کیتے نے وَلَا يُظْلَمُونَ تے انہاں دے عمل دے وچوں ایک چھوٹا جرا عمل بھی جڑا ضائع نہیں کیتا جائے گا. نیت صاف ہونی چاہیے، نیت دے اندر خلوص ہونا چاہیے. میرے بھائی میرے برادر میں رمضان المبارک دی تیاری دے بارے تواڈے سامنے گفتگو کرنا چاہنا. میں اج رمضان دی تیاری کس انداز نال کرنا، تسی کس انداز نال کرنی ہے. اعمال صالح کرنے نے نیتاں نو صاف کر لو، اعمال صالح کرنے نے نیتاں دے اندر فطور کر دو، اعمال صالح کرنے نے ریاکاریاں ختم کر دو، اعمال صالح کرنے نے دکھاوا ختم کر دو، اعمال صالح کرنے نے اللہ دی خوشنودی حاصل کرن دی نیت کر لو. قرآن کے اندر اللہ نے کس انداز نال بیان فرمایا ہے اگر نیت خالص نہیں کوئی عمل دا فائدہ نہیں. فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون. جڑا بندہ دنیا دے اندر عمال کردہ من کان یرید الحیات الدنیا، جڑا بندہ دنیا دا ارادہ کردہ نیک عمل کردہ، کسے نو پیسہ تیلا کوئی کر دیندہ ہے، کسے دے کما جندہ ہے، لیکن اللہ دی رضا مندی نہیں، او دے دل دے اندر حاصل کرن دی خواہش کوئی نہیں، اللہ دی خوشنودی حاصل کرن دی او دی نیت کوئی نہیں، او دے دل دے اندر میری واہ واہ ہو جائے، میرا لوکاں دے اندر نام ہو جائے، میرا بیانیہ پرموٹ کر جاوے،
میریاں تصویراں عام ہو تسی دیکھیا نہیں آٹے دا توڑا لے کے غریب نو ذلیل کیتا جاندا ہے تصویراں اپنی اوتے لگائیاں جاندیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں واسطے لوگاں دے نام لکھ کے انہاں نو برایا جاندا ہے لعناں لگائیاں جاندیاں نے بعض دفعہ تسی دیکھیا لاٹھی چارج بھی کیتا جاندا ہے جبکہ وہ طریقے بڑے موجود نے بل کران دے اندر پہنچ جاندے نے نوٹس پہنچ جاندے نے کیا اے مال جڑا کران دے اندر نہیں پہنچ سکتا لیکن اوتھے اے کم نہیں اوتھے اپنی جیڑی یہ واہ واہ کرانی ہے لوگاں نو اکٹھیاں کرو اپنیاں تصویراں سامنے لاؤ اپنے جڑے نے چہرے سامنے لا کے میرے بھائی میرے برادر یہاں تے اپنی جیب چ پیسہ خرچ کرو چلو پھر بھی یہ لوگاں دا ہی پیسہ لوگاں تے خرچ کر کے تے وخالا کادا میرے بھائی رب کل قیامت نو رب دے دربار دے اندر ہے دی پوچھ ہوئے گی میں تے او عمل دا ذکر کر رہے ہیں جیڑا اپنی جیب چوئی کرنا ہے تے رب نو ریاکاری پسند نہیں رب نو دکھلاوا پسند نہیں رب نو اپنا دعا کروانا پسند نہیں بلکہ فرمایا من کان یرید زینت الحیات الدنیا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا جیڑا بندہ کردہ نیک عملے تے دنیا دی چاہت واسطے کردہ فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا دنیا دے اندر انہوں شہرت بھی مل جائے گی دنیا دے اندر او دیا بکت بھی ہو جائے گی دنیا دے اندر او دا نام بھی بن جائے گا اسی او دا بدلہ انہوں دنیا دے اندر ہی دے دوانگے فرمایا وَغُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ او دا جڑا عمل ہوئے گا او دے وچوں کوئی کمی نہیں کرانگے انہوں او دا صلہ دنیا دے اندر دے دوانگے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ اللہ فرماندے نے انہا لوگاں دا آخرت دے اندر کوئی حصہ کوئی نہیں اللہ اکبر میرے بھائی میرے برادر عمال کرنے نیک نیت دے نال کرنے نے فرمایا انما الاعمال بالنیات عمال دا دار و مدار توڑیاں نیتاں دے اتے وے عمل چھوٹے نیت خالص ہے رب دے دربار دے اندر ہو دی بڑی قدر و منزلت عمل بڑا ہے بہت زیادہ بڑا ہے بڑا ہی وسیع عمل ہے نیت خالص نہیں اللہ فرماندے نے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون او بندہ جڑا ہے دنیا دے اندر نیک عمل کردہ اپنا حصہ لیندہ جائے گا کل قیامت نو اللہ فرماندے نے آخرت دے اندر حصہ کوئی نہیں بلکہ فرمایا الا النار اللہ فرماندیں گے ظالمہ تنوں جڑا حصہ دنیا دے اندر دے دیتا ہے تنوں جڑا حصہ ہے دنیا دے اندر جڑے عمل کیتے نہیں دیتا ہے چل جہنم دے اندر چڑھ جا چل جہنم دے اندر گر جا تیرے کمل دا سانو کوئی او دا فائدہ کوئی نہیں سانو دی کوئی ضرورت کوئی نہیں ایسا عمل جیڑا دنیا نو وخالے واسطے دنیا دیاں کاندے اندر تو اپنی عزت بنانے واسطے کیتا ہے میں تے عملو پسند کرنا ہے جیڑا خالص نیت دے نال کیتا جائے ایسا واسطے میرے بھائی باز ذہن دے اندر رکھ لو جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دی تعلیمات نے عمل چھوٹا کر لو نیت پاک تے خالص ہونی چاہی دیئے اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ایک ذرے دے برابر بھی نیک عمل جڑا کل قیامت نو میری تے تواڈی جڑی نجات دا ذریعہ بن جائے گا اللہ اکبر رمضان دی تیاری سب تو پہلے اپنی نیتاں پاک تے صاف کر لو اگلی بات اپنے دلانوں صاف کر لو جس طرح جالے
اسی مسجد کی صفائی کرنے ہیں جی، رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، مسجد نو صاف ستھرا کرنا ہے۔ رمضان تو پہلے کوئی گند نظر نہیں آنا چاہیے، گھراں صاف کرنے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، گھراں بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، جتنا مرضی بہتر ڈرائنگ روم ہوئے، نکر دے اندر جالا لگا ہے، مہمان آندا ہے انہوں اے بھی نہیں پتا جالا لگا ہے۔ اونج بڑا سونا ڈرائنگ روم بنایا ہے، بیٹھک بڑی سونی بنائی ہے، کارپٹ بچھایا ہے، صوفے بڑے سونے نے، پردے بڑے سونے لگے نے، لائٹنگ دا بڑا انتظام ہے، لیکن فلان نکر دے اندر اتنا سارا جالا لگا ہویا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، دل دا بھی یہی معاملہ ہے، دل دے اندر جڑے اگر کینہ بغض حسد رب نو عمل پسند کوئی نہیں، فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ او لوگو حسد جڑا، کینہ جڑا، بغض جڑا ہے، تواڈے نیکیاں انج کھاندے نے جویں آگ جڑی کھائی جاندی ہے۔ میں نمازاں پڑھدا جاواں، تسی نمازاں پڑھتے جاؤ، روزے رکھی جاؤ، رات نو قیام کرتے جاؤ، نیک اعمال کرتے جاؤ، اللہ دی راہ دے اندر صدقات تے خیرات کرتے جاؤ، منو سمجھ آئے تو انو سمجھ آئے اسی بڑیاں نیکیاں کر لیاں، دن رات صبح تہجد ویلے اٹھ کے شروع کرنے ہیں نیکیاں کرنا، رات دیاں تراویحاں دی نماز تو بعد تک اسی نیکیاں دے اندر مصروف رہنے ہیں۔ لیکن میرے بھائی دل دے اندر اگر بیماری موجود ہے، دل دے اندر اگر حسد تے کینہ موجود ہے، دل دے اندر اپنے بھائی دے اندر بھائی دے بارے بغض موجود ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسے بندے دے عمال رب دیاں قبول نہیں، ایسے بندے دے عمال رب دیاں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھ دے، ایسے بندے دے عمال دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ 7 دن 6 دن باقی رہندے نے، اپنے بھائیاں دے نال معاملہ ٹھیک کر لو، اپنے دلانو صاف کر لو، کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے سارا جسم انسان دا عمل نیک کر رہا ہوندہ ہے، سجدہ کر دیو، رکوع کر دیو، قیام کر دیو، سارے نیک عمل کر دیو، لیکن جسم دے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، گوشت دا ٹکڑا ایسا موجود ہے، فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جدوں صحیح ہو جائے سارا جسم دا سارے عمال جڑے نے پاس ہوندے جاندے نے، سارے عمال جڑے نے انہاں نوں گڈ لگی جاندے نے، ممتحن جڑا عمال جڑا پاس کردا جاندا ہے، فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جدوں خراب ہو جائے، جدوں دے اندر بیماری پیدا ہو جائے، جدوں دے اندر حسد پیدا ہو جائے، جدوں دے اندر کینہ تے بغض پیدا ہو جائے، فرمایا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا جسم جڑا بیمار ہو جاندہ ہے، سارا جسم نکارا ہو جاندہ ہے۔ میں ڈاکٹری لحاظ نال کہنا، طبی لحاظ نال بھی کہنا، اگر بندے دا دل کم نہیں کرتا ہونٹ نہیں لے ہونے شروع ہو جاندے نے، بندے دا دل کم نہیں کرتا سانس پھولنا شروع ہو جاندہ ہے، بندے دا دل کم نہیں کرتا بازو حرکت کرنا چھڑ جاندے نے، بندے دا دل دے اندر رکاوٹ آندی ہے، پسینے تے تریلیاں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے، بندے دا دل کم نہیں کرتا بندہ لڑکھڑان لگ پیندا ہے، بندے دا دل کم نہیں کرتا بندہ ایک وقت آندا ہے دنیا تو چلا جاندہ ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، میں دنیا دی مثال دے رہا ہوں، دنیا دی مثال دے رہا ہوں، طبی لحاظ نال تانوں دس رہا کہ دل صحیح نہیں تے سارا جسم نکارا ہو گیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ وہی القلب، اور دل ایسا ہے اگر صحیح نہیں سارے عمل ضائع ہو گئے۔ دو چیزاں آؤ گے چلیے میرے بھائی میرے برادر، رمضان دی تیاری کس انداز نل کرنی ہے؟ ادعو ربکم، اللہ اکبر، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، رب نو پکارنے، رب نو پکارنے، خفیہ انداز نل پکارنے، بڑے ہوئی
چھپ کے پکارنا ہے. اور کنا گناہاں دے اندر فلاں صاحب بڑے نیک نے، بڑے پرہیزگار، بڑے نمازی، بڑے متقی، روزے دار، صدقہ خیرات کرنے والے. دنیا دے لوگوں نے سامنے ساریاں ڈگریاں موجود، سارے تمغے لگے ہوئے نے، ساریاں خصوصیتاں موجود نے، لیکن مینوں پتہ ہے، تانوں پتہ ہے، فلاں عمل جیڑا میں گناہ کرنا وا، جیڑا رب نے پردے پائے ہوئے نے، بڑے عمل نے. ذرا پھور کے دے دیکھیے، اسی اپنے گراباناں جھانک کے دے دیکھیے. اللہ اکبر. میرے بھائی، میرے برادر، جدو رمضان دی تیاری کر رہے ہیں، رمضان قریب آ رہے ہیں، تے اپنے رب کو لوں گناہ دیاں معافیاں منگ لئیے. کوئی کاروبار دے اندر کر رہے ہیں، کوئی نوکری دے اندر کٹ لگا رہے ہیں، کوئی ملاوٹ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں. اور اسی ہے ساڈی زندگی دا ایک معمول بن چکا ہے. میں قرآن دی ایک آیت پڑھ رہا، بڑا ہی دل دے اندر ایک تصور پیدا ہویا. وہ آیت کیڑی ہے؟ وہ جڑی ہے نا اللہ تعالیٰ نے نعمتاں بنائیاں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ. اے مثال ذرا سمجھا جائے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ فرماندے نے انسان تیرے سمجھن واسطے اے بات ہی کافی ہے. لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اسی بھینس، مجھ، بکری، اونٹ چوپائے انہوں جیڑا پیدا فرمایا، اور پیدا فرمان تو بعد ایسا نظام بنا دیتا ہے، ایسا فلٹر لا دیتا ہے. مجھ چارہ کھاندی ہے، گاز کھاندی ہے، جڑی بوٹیاں کھاندی ہے، لیکن اللہ فرماندے نے من بین فرث ودم لبنا خالصا. اسی خون تے گوبر دے درمیان ایک تیسری چیز بھی پیدا کر چھڑیے. کیڑی ہے؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین. پین والیاں واسطے خالص دودھ جڑا چمکدا ہویا سفید دودھ جڑا تواڈے واسطے بنا دیتا ہے. ہن ساڈا میں جڑی اپنی ستم ظریفی جڑی ساڈی بدحالی دا ذکر کر رہے ہیں. رمضان دے روزے رکھ دے نے، فلاں ملک صاحب نے انہاں چندہ دے دیتا ہے، ملک صاحب کریم بھی کٹوان دے نے، پانی بھی پان دے نے، بازاروں توڑا لیا کے دودھ دا سکے دودھ دے اندر بھی ملا رہے نے. اللہ اکبر. ایک ذکر کر رہے ہیں. اور ساڈا کی کنسپٹ ہے، ساڈا کی بن گیا، ایک ذہن بن گیا ہے جی دودھ خالص نہیں مل سکتا، اور اسی اس دے اوپر پکے ہو گئے ہیں جی خالص نہیں ملنا. پہلے کی سی جی دودھ دا پانی نہیں ہونا چاہیے، ہون ساڈا ذہن بن گیا چلو پانی ہو جائے، کم از کم کیمیکل نہ ہوئے. یہی چیز ہے نا، اسی انہیں کم از کم انج ہوئیے. یعنی اتنا نیچے گرتے جا رہے ہیں جس انداز نال اسی اپنے کھان پین والی چیزاں دے اندر معیار نیچے گر گیا، اسی طرح ہی دین دے اندر ہی ساڈا معیار گر گیا ہے. جڑا مرضی عمل کر لو، کرو نہ کرو، جن دا مرضی کرو، جی عمل ہونا چاہیے. اللہ اکبر. میرے بھائی، میرے برادر، جڑے گناہ خفیہ کرنے ہیں رب کولو معافیاں منگ لئیے. رب کولو ہاتھ جوڑ کے اللہ جڑا وقت گزرے ہے، تو پردے پائے نے، تو میرے پردے باندھے اتے پردے پا کے رکھے نے. بڑیاں قسمیں نے، میں کیڑی قسم دا ذکر کراں.
میرے بھائی میرے برادر، اگر کوئی تاجر ہے اپنی تجارت تے غور کرے، اگر کوئی دودھی اپنے کاروبار تے غور کرے، اگر کوئی اور شعبے نہ منسلک ہے اور اندر غور کرے، اگر کوئی نوکری کرے، میں نوکراں نوں دیکھیا ہے نا، ملازماں نوں، وہی بڑے کٹ مارتے ہیں، اللہ اکبر، ایسی ایسی کٹوتی پاندے نے بلاں دے اندر، اور حکومتی سطح شروع ہوندیاں چیزاں نیچے تک جڑیاں نے چل رہی ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر دے اندر بھی چل رہی ہیں، اور ایسے ایسے گپلے، ایسے ایسے اپنے مالکاں تو انہاں نوں چھپا کے اور بلاں دے اندر ایسی ہیر پھیر کرتے نے کہ مالک نوں سمجھ نہیں آندی۔ کپڑے دکان تو دیکھیا کپڑا چوری ہو رہا ہے، پوری ڈیل ہوندی ہے، پورے جڑے گاہک آندے نے ایک تھان لینا ہے 3 تھان وچ لویڑ دو، کی پتہ لگدا پیا؟ اللہ اللہ، میرے بھائی میرے برادر، حرام کھان دا فائدہ کوئی نہیں، روزے رکھن دا روزے ضائع، نمازاں ضائع، نیک عمل ضائع، ایسے عمل دا کی فائدہ جس دے اندر پیچھے ہی جڑا کم خراب کیتا ہویا ہے۔ بڑی مشہور حدیث جڑی تو سنی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نیک عمل کرن واسطے، حج بیت اللہ کرن واسطے بندہ بیت اللہ دے اندر پہنچ جاندا ہے، یا رب یا رب یا رب کردہ 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 اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے، لیکن آسمان تو آزا جندی ہے، اے بندیا تیریاں دعاواں کس طرح قبول کراں؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، جیڑا سارا جسم ہے سارا حرام دے نال پرورش پایا ہے، تے تو اج میرے کول دعاواں کر رہے ہیں، پتہ ہے چلیا اپنا کھان پین جیڑا ہے حلال کر لو تے بہتر کر لو۔ اللہ فرماندے نے کلو واشربو، کلو واشربو ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ فرماندے نے کھاؤ تے پیو پاک چیزاں دے وچوں، حرام نہ کھاؤ جڑے جنیاں بھی ملاوٹاں کردے ہو، جننے بھی نقصان کردے ہو۔ اچھا ایک اور ایک مسئلہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس طرح حرام نہیں کھانا اس طرح زیادہ بھی نہ کھاؤ، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والے انہوں پسند نہیں کردے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا سا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر دنیا دے اندر سب تو زیادہ گندا برتن اگر کسے بندے نے پڑھیا تے وہ اپنا پیٹ ہے، جنوں گندے برتن نوں پڑھدا ہے سب تو زیادہ، یعنی برتن ہے نا، اے برتن لے آو، وہ برتن لے آو، اے دے اندر چاول پوا لو، اے دے اندر سالن ڈلوا لو، اس دے اندر فلاں ڈش ڈلوا لو، صاف ستھرا سی دھو تا کے لے کے جانے ہیں۔ کوئی گندا برتن لے کے آ جائے اسی نے نہیں دے اندر یہ برتن دھو کے لے کے آ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سب تو زیادہ اگر گندے برتن دے اندر زیادہ بھرن دی کوشش کیتی ہے تو وہ انسان دا پیٹ ہے، اور اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تھوڑا کھایا کرو، اگر 2 روٹیاں دی بھوکے تے 1 روٹی کھا لیا کرو، چلو 1.5 کھا لیا کرو، اور انہاں کو کھاؤ کہ تہاڈی کمر جڑی ہے جھکن تو بچ جائے۔ یعنی جدوں بندے نوں بھوک لگدی ہے نا پھر بندہ کی کردا ہے، تسی دیکھیا ہوگا نا جدوں انسان بھوکا ہے تو پھر پیٹ دورا ہوندا ہے، یار بھوک بڑی لگی ہے، جدوں بھی بھوک دا اشارہ کرنا یار بھوک لگی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز نال فرمایا ہے کھانا اونا کھاؤ جنہ کو جڑا تواڈے پیٹ دے اندر آ جائے، تواڈی بھوک مر جائے، اور تواڈی کمر جڑی ہے دوری ہون تو اڑن تو جھکن تو بچ جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل کی سی؟ صحابی رسول بیان کرتے نے افطاری کرتے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3-4 کھجوراں ہوندیاں نال پانی دا گلاس یا دودھ دا گلاس، اللہ دے نبی او پیندے۔ بعض دفعہ تر کھجوراں نہ ہوندیاں خوش کھجوراں ہو جاندیاں، بعض دفعہ او بھی نہ ہوندیاں، اللہ دے نبی پانی نہ روزہ افطار کر لیندے۔ اور سحری دے وقت بھی بالکل انہاں کو کھانا چاہیے کہ جڑا بوجھ نہ ہوئے۔ تسی رمضان دے اندر دیکھو گے اکثر لوگاں دے پیٹ خراب، اکثر لوگاں دے، اور جڑی اکثریت پیٹ خراب ہوندی ہے بندہ سوچدا پانی پیو جی سارا دن پیاسیاں رہنا ہے لہذا زیادہ پانی پی لو۔ اے کوئی اونٹ والا سسٹم نہیں کہ علیحدہ کوئی
پیٹ دے اندر حصہ موجود ہے کہ پانی اتھے جیڑا سیف ہو جائے گا، پانی اتھے جمع رہے گا کہ جنی ضرورت ہے اتھوں نکلتا رہے گا. نہیں، انسان دا نظام کچھ اور ہے. پانی پیو گے گھنٹے 1.5 گھنٹے ہی فارغ ہو جانے انہیں. اس واسطے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اعتدال دے نال معتدل ہو کے کھایا کرو، ایک دم نہ زیادہ کھایا کرو. وہی وجہ کی ہے جدو زیادہ کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، جدو بیمار ہو جاؤ گے رمضان دا مہینہ جڑا دی عبادت تو محروم ہو جاؤ گے. میرے بھائی میرے برادر، اللہ فرماندے نے کلو واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. رمضان دی تیاری کرنی ہے، رمضان دا مہینہ سر تے آ گیا ہے. کس انداز نال کیا تیاری کرنی ہے؟ اور جاگ بندے آ رمضان مبارک، اور جاگ بندے آ رمضان مبارک، سر تیرے تے آیا تو کی اس لئی، تو کی اس دی خدمت لئی ہے سامان بنایا. مومن لئی رمضان مبارک. جڑا بندہ مومن ہوندہ ہے نا، او دی جڑی خوشی دی انتہا ہوندی ہے. اور جڑا ہوندہ ہے جدے دل دے اندر ایمان دی جڑی ہے نا، کلمہ بے شک پڑے ہے، جب تک وہ دے اندر ایمان دی جڑی حلاوت ہے، مٹھاس ہے، جوش ہے، ایمان دی جڑی ایک قوت ہے، وہ اگر نظر نہیں نہ آندی وہ دی ظاہری اعمال تو دا مومن ہونا رب نو وہ دا فائدہ کوئی نہیں. فرمایا مومن لئی رمضان مبارک، چن خوشی دا چڑھیا، بے سمجھا مجہولا لئی آن سے آپا وڑیا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مومن جڑا بڑا ہی خوش ہوندہ ہے، تیاریاں کردہ ہے. اے مومن تو رکھ لے روزہ جو تینوں سمجھایا، اے مومن تو رکھ لے روزہ جو تینوں سمجھایا. سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیب آیا. میرے بھائی میرے برادر، رمضان دی تیاری کرنی ہے، رمضان دے واسطے استقبال واسطے اپنے آپ نو تیار کر لو، اپنا ذخیرہ کر لو. ذخیرہ اے نہیں کرنا کہ لوگاں کو پیسہ زیادہ کمانا ہے، بلکہ ذخیرہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دی سنت عمل کرنا ہے. میرے پاک پیغمبر دے صحابی کی کرتے سن؟ ایک دوسرے نال تعاون کرتے سن، ایک دوسرے دی غمگیری کرتے سن، ایک دوسرے دیاں مجبوریاں پریشانیاں نو دور کرن دی کوشش کرتے سن. تسی مال کٹھا کر لو، کریانے دا ہوئے یا دوسرا سامان ہوئے، تواڈی نیت ہے ہونی چاہیے بازار کا 100 وکدا ہے اسی 90 روپے بیچ دواں گے. اے نہیں ہونی چاہیے جس طرح ہو آج کل بڑا نا جی. پیچھے کوکو کولا دی سکیم آئی ہے جی. سکیم کی آئی ہے جی؟ 100 روپے 150 200 ڈالر سستا ہو گیا ہے، اور انہوں نے مال اننے والوں نے چکے ہے، کاروبار ہے. اور اصل قیمت کی ہے؟ ایسا فراڈ میں دے حیران ہو جانا. جڑی پاکستانی کمپنیاں نے انہاں دی قیمت دے برابر انہوں نے دیتا مال کٹھا سٹواتا ہے، اور جڑی او دی قیمت ہے وہ زیادہ رکھ دیتی ہے. اللہ اکبر. ایسا فراڈ یہودی بے ایمان نے، دھوکے باز نے، اور مسلمانوں نو ایسا کما کے لے آندے نے تے اسی انہاں دے فریب اور دھوکے چ آ جانے ہاں، اور اسی بھی انہاں دا مال ویچی جانے، دوجا مال وکدا نہیں. اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے. اگر تسی اج ارادہ کر لو، نیت کر لو، سارا معاملہ سیدھا ہو سکتا ہے. کی ہے کوکو کولا، کی ہے پیپسی، کی ہے میرے بھائی میرے برادر، سادے پانی استعمال کرو، شہد استعمال کرو، اور آپ ہی گھر دے اندر شربت بنا لو، دودھ استعمال کرو، اپنی صحتاں نو محفوظ کرو. انہاں ظالمہ یہودیاں دے بہکاوے دے اندر نہ آؤ. ایک پاسے ہے تواڈے کول گناہ لے کم کرواندے نے دھوکے دے نال، فریب دے نال، اور دوجے پاسے اپنا کاروبار کردے نے. میرے بھائی میرے برادر، میں عرض کر رہے ہیں رمضان دی تیاری کرنی ہے کس انداز نال کہ اپنی نیتاں نو صاف کر لو، اپنے دلاں نو بغض تے کینے تے حسد تو صاف کر لو، اور اپنے خفیہ گناہ جڑے نے لوکاں نو نظر نہیں آندے انہاں تو بچ جاؤ، توبہ کر لو.
اور رب کے پیش ہو جاؤ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ رب کے جدو تسی پیش ہو جاؤ گے تو رب نے قرآن کے اندر اعلان کیتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ جڑا بندہ اپنے گناہ لے کے آ جاندہ ہے میرے سامنے وہ اقرار کرتا ہے، اپنے گناہاں نے میرے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ بڑیاں کمائیاں کر لیاں، اللہ لوگوں بڑے دھوکے دے دے کے بڑا پیسہ کما لے آئے، اللہ فلاں کوٹھی محل فلاں فلاں چیزاں بنا لیاں، اللہ اج ڈر کے تیرے دربار دے اندر آ گیا۔ اللہ فرماندے نے الا الذین تابوا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ جڑا بندہ توبہ کردا ہے تے اپنی اصلاح کر لیندا ہے، توبہ کردا ہے تے اپنے آپ نو صحیح کرن دا ارادہ کر لیندا ہے، وبینوا اپنے آپ دے جڑے گناہ نے رب نے سامنے رکھ دیندا ہے، انہاں نو بیان کردا ہے، رب نے سامنے انہاں گناہاں دا اظہار کردا ہے، رب نے سامنے انہاں نو پیش کر دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے فاولئک اتوب علیہم فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اے اوہی لوگ نے جنہ دیاں سی توبہ نو قبول کرنے تے ساڑھے تو وڈا توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر، رمضان دیاں رونقاں آ رہی نے، رمضان دیاں جڑیاں خوشیاں آ رہی نے، اس تو پہلے پہلے اپنے آپ نو ٹھیک کر لو۔ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں واہ رونقاں، اے رونقاں انہاں واسطے نے جڑے اپنے آپ نو تیاری کر کے داخل ہون گے، دوجے بندے واسطے کوئی رونقاں نہیں، وہ دل نو نہ سکون ملتا ہے، وہ واسطے جس طرح عام دن نے اس طرح ہی رمضان دے دن نے، اور رمضان دن دے زیادہ ہی انہی پا چھڑتے ہیں، زیادہ ہی گناہوں دا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے بھائی جڑا گناہ عام دنوں چ کرنے او دا جس طرح نیکیاں نال زیادہ ثواب ہے، اسی طرح گناہ دا بھی زیادہ جڑا ہے او دی سزا ہے۔ اس واسطے اپنے آپ نو ٹھیک کر لو اور رونقاں جڑیاں نے انہوں سمیٹ لو۔ واہ رونقاں رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں ہوندی رب دی عام منادی ہے، آ جا گناہ کرنے والے گناہاں تو باز آ جا، اپنے جڑے گناہ نے چاہے لوگاں نے سامنے کرنے چاہے پوشیدہ کرنے، ہوندی عام منادی ہے، ہوندی رب دی عام منادی ہے، کرو گناہاں دی بربادی ہے، کرو گناہاں دی بربادی ہے، رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، رتاں آ گئیاں ویلا آ گیا، ٹائم آ گیا، کڑیاں آ گئیاں، رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، رتاں آ گئیاں سجدے پین دیاں، رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں، اے کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومنہ تائیں چڑیاں نے، اے کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومنہ تائیں چڑیاں نہیں ہیں، پڑیاں رحمتاں تمبو تان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں۔ میرے بھائی میرے برادر، اے رونقاں تے خوشیاں جڑیاں نے اس بندے واسطے نے جڑا بندہ اپنے آپ نو تیار کر لیندہ ہے۔ اللہ نے قرآن دی اس آیت کے اندر یہ پتہ چل جاندہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم
علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تواڈے تے روزیاں نو فرض کیتا گیا جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے روزیاں نو فرض کیتا گیا۔ وجہ کی ہے، دا مقصد کی ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ ہے چلیا متقی بنن واسطے، پرہیزگار بنان واسطے رب نے سانو سیدھے رستے دے چلان واسطے ایک مہینہ ایسا دے دیتا ہے جس دے اندر اسی اپنے آپ نو ٹھیک کر لیے، یعنی ٹریننگ ہو جائے گی۔ ساڈی ٹریننگ ہے، ساڈی پریکٹس ہے رمضان دا مہینہ اسی اپنے آپ نو دوجے گناہاں تو بچا کے تے اللہ دی عبادت واسطے مخصوص کر لئیے، اللہ دی عبادت واسطے خاص کر لئیے۔ آؤ اگے کیڑا عمل ہے؟ رمضان دا مہینہ جیڑا ہے اس دے اندر دین نو سکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بڑا پیسہ کمایا، فلاں کم مال لیا، اللہ نے بڑی او دے اندر جڑی ہے نا پروفٹ دیتی ہے، بڑا نفع حاصل ہویا ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تشریف فرمانے، او آدمی انجی آکے نے میرے نبی نال اپنا شیئر کرتا ہے، خوشی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بندیا اگر اے جڑا منافع جنیاں تینوں ایڈیاں خوشیاں ہو رہیاں نے، اگر اے دے مقابلے دے اندر قرآن دیاں 10 آیتاں یاد کر لویں، رب دیاں دا بڑا اس تو زیادہ مرتبہ تے مقام ہے۔ 10 آیتاں کنیا کنے ہے؟ قل هو اللہ یاد کر لو، قل اعوذ برب الناس یاد کر لو، قل اعوذ برب الفلق یاد کر لو، اور کوشش کرو ترجمہ جڑا ہے اس دے نال خاص کرو۔ جدو قرآن دا ترجمہ آندا ہے نا، اے سورہ بقرہ دی آخری آیتاں کدی تسی دا ترجمہ پڑھے ہے؟ اللہ اکبر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اے دے اندر رب کے بندہ کس طرح پیش ہوندہ ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واتانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ہن رب کے اپنی جڑیاں عرضاں پیش کردا بندہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ادھا ترجمہ اگر پڑھئے، اللہ ساڑھے دے بوجھ نہ پائیں۔ اللہ آندے نے اسی کسے دی طاقت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندے۔ بندہ آندے اللہ جاننا تو کسے دی طاقت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندہ، لیکن اللہ پھر بھی میں کہنا جڑا او بوجھ ہے او بھی نہ پائیں۔ اللہ اکبر۔ عرشاں والا خدا اب بھی ہوئی کلمے سکھا رہے نے، اور اپنے پیغمبر نو معراج دی رات تحفہ دیتا کہ جاؤ پیغمبر جا کے اپنے امتیاں نو تحفہ دے دو تاکہ روزانہ رات نو سون تو پہلے اے آیتاں پڑھ کے سون، اجر و ثواب علیحدہ۔ لیکن ایدہ جڑا ترجمہ ہے اس ترجمے دے اندر جو بندہ رب کو مانگ لیندے اے دنیا دیاں پریشانیاں دور ہو جاندی۔ اے اللہ بوجھ نہ پائیں، بے شک پتہ ہے تو کسے دی طاقت تو زیادہ نہیں پاندہ، اللہ او بھی نہ پائیں۔ اے اللہ جس طرح پہلیاں قوماں تے پایا یا اللہ ساڑھے تے اونج نہ پائیں۔ تو میں عرض کر رہے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے
جدو پیارے پیغمبر کو بندہ آندا ہے فرمایا 10 ایتاں یاد کر لویں تے رب دیاں او دا زیادہ قدر و قیمت ہے، رب تینوں دنیا دے اندر بھی مالا مال کر دیں گے، کل قیامت نو او دا بڑا ہی اجر تے ثواب ملے گا۔ آندے نے 10 کو 5-7 دن 10 دن لنگے نا تو بندہ 10 ایتاں یاد کر کے آ گیا، آگے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 ایتاں یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسن صحابہ دا شوق انہاں دا ایک لگاؤ، اور او اس انداز نال میرے پاک پیغمبر دے فرمان تے عمل کر دے سن۔ اللہ دے نبی جدو سن دے نے انہیں کہا میں 10 ایتاں یاد کر آیا، اللہ دے نبی بڑے خوش ہوئے تے آندے نے اے میرے صحابی رب تینوں دنیا دے اندر بھی برکتاں دیں گے تے کل قیامت نو تینوں اللہ دا بڑا ہی اجر و ثواب دیں گے، رب میرے ہوتے تیرے تے بڑی خوشی دا اظہار کر رہے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر، اے مہینہ ضائع نہ کرے آج، تیاری کر کے جاؤ۔ اور میں ایک اعلان کردہ جاؤں، اسی الحمدللہ ہر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر خصوصاً عورتوں واسطے، کیوں اگر ایک عورت گھر دے اندر دیندار ہو جائے نا، دیندار علم والی دین والی نیک اور سیرت ازواج مطہرات نو اپنان والی تے جڑا نا خاندانوں سمر جاندہ ہے۔ اس چیز نو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں جتھے دوسرے ملک دے دوسرے حصیاں دے اندر دوسریاں مساجد دے اندر بھی الحمدللہ انتظام ہے، لیکن اسی بھی اتھے کیتا ہویا ہے، ترجمہ کلاس ہے، اور کل تو انشاءاللہ اس دا آغاز ہے، او دا ٹائم صبح 8-9 بجے یا 10 بجے رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ عورتاں تو پوچھ لن 10 بجے تو لے کے روزانہ دا 1 سپارہ او دا ترجمہ ہلکی سی تشریح، اور اس کے اندر جو مخصوص جڑے خاص واقعہ نے او دے خلاصہ نے او دا جڑا ہے بیان کیتا جائے گا۔ میں تمام نمازی حضرات نو جو اس علاقے دے اندر رہندے نے، جو اس مسجد دے اندر آ سکتے نے، اور کوشش کرو آنا چاہیے اپنی بچی نو، بیٹی نو، یا اپنے کسی عورت نو اسی کالجاں چ سکولاں چ بڑی دور چھڈن جانے ہیں، اور بڑی پابندی دے نال پیسہ بھی لانے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں۔ میرے بھائی صرف 1 مہینہ جڑا ہے دین نو دے دو، اپنیاں بچیاں نو، اپنیاں بیویاں نو، اپنے ہمشیراں نو، جدا جو رشتہ ہے وہ اپنیاں انہاں عورتاں نو مسجد دے اندر بھیجو، گھنٹہ 2 گھنٹے لجازیا لگ جان گے اس سبق دے اتے، میرے پیغمبر دی حدیث تے بھی عمل ہو جائے گا اور علم بھی حاصل ہو جائے گا، اور اس علم دا فائدہ تو انہوں انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ جڑا بندہ دین نو سکھ لیندہ ہے انشاءاللہ او دا جڑا لازمی او دا کچھ نہ کچھ اثر جڑا او دے کر دے اندر موجود ہوندہ ہے۔ اللہ منو اور تانو رمضان المبارک دی کما حقو تیاری کر کے اس دے اندر داخل ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللہم صلی علی محمد وعلا۔ تمام میرے دوست احباب بڑے پیار اور محبت نال درود اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے بھیجو، اور ایک گزارش کرانگا کہ ساڑھے استاد محترم فرمایا کر دے سن کہ انسان دا جیڑا ایمان ہے نا او دے اندر ایک حد فاصل یعنی فاصلہ کرن والی، خاص کرن والی، اس نو ترازو دے اندر تولن والی چیز جڑا نا اے جمعہ دا دن ہوندہ ہے، اور سلف صالحین دے اقوال پیش کر دے سن کہ جمعے والے دن بندہ جس اہتمام نال آندا ہے نا او دے ایمان دا جڑا نا حساب ہوندا ہے۔ میں کسی دے اتے ہٹ نہیں کر رہا، نہ کسی نو ٹارگٹ کر رہا، میں ایک اپنے استاد دی بات اور قرآن و حدیث دا جو ایک سبق ہے، جو حکم ہے، اس نو تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں کہ خود ہی تسی اندازہ لگانا ساڈے نزدیک اس شاعر دی، اے اللہ دے ایک
عبادت والا دن جڑا مقرر کیتا ہے ساڈے دلاں دے اندر دی کی عزت ہے اور کی احترام ہے اور اسی کس انداز نال اس دن جڑا نا کرنے آ. اس واسطے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ایک گھنٹہ لازمی نکالو 12:15 بجے تک مسجد دے اندر ضرور پہنچا کرو. جڑے بندے آندے نے خدا دی قسم اللہ دے ہاں انہاں دا جڑا مرتبہ اور مقام ہے کس قدر زیادہ ہے تسی دا شمار نہیں کر سکتے. اس واسطے اپنی عادات نو بدلو اور کوشش کریا کرو کہ پہلی اذان ہوندیاں سار کاروبار نو بند کر کے مسجد دے اندر تشریف رکھو. بڑا ٹائم ہے، پہلے بھی ٹائم ہے، بعد چ بھی ٹائم ہے اور زندگی پئی ہے سارا کچھ کرن واسطے. اے جڑا جمعے دا ٹائم ہے اس نو اس ضائع نہ کریا کرو. اور اگر تسی کسی اور مسجد پڑھنا چاہتے ہو، میری آواز نہیں چنگی لگتی یا میرا خطابت دا انداز تو سانو پسند نہیں، خدا دی قسم کسی اور پڑھ لو، لیکن جمعے دا ٹائم ضائع نہ کریا کرو. رب دے ہاں جڑا ہے اسی مذاق اڑانے ہاں. اللہ آندا ٹائم سے رہو، اسی اندر نہیں آنا. اللہ نا مذاق ہے نا، اللہ دے حکم دی نافرمانی ہے. میرے بھائی میرے برادر، میرا کام ہے تو انہوں دسنا، عمل توڑا کام ہے، کرو نہ کرو توڑی مرضی ہے، لیکن میں صرف درخواست کر رہے ہیں کوشش کریا کرو 12:15 بجے مسجد اندر تشریف رکھو. ٹائم کم کر لوں گے کوئی مسئلہ نہیں، اسی 1:30 دی بجائے 1:15 کر لیں گے، 1 بجے کر لیں گے، لیکن اس ٹائم نو ضائع نہ کرو. مسجد اندر ٹائم تے پہنچا کرو. اگر کتے اور پڑھنا ہے بے شک کتے اور پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں کہ صرف اس وجہ تو کہ جمعہ لیٹ ہو رہا ہے تو لہٰذا سی ٹائم تے پہنچیے کہ نماز صرف پڑھ لئیے. اے حساب پھر اگر ہوئے گا. اللہ تعالیٰ ایندے عمال جڑے نے پھر او دا میں جڑی آیت پڑھی ہے نا قرآن دی کہ اللہ تعالیٰ پھر او دی نیت دے حساب تے انہوں ثواب دیندے نے اس بندے نو. اللہ تعالیٰ سانو اپنے عمال نو درست کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.